कौन सा है पेज नंबर? جی بھائی ابھی بول رہا ہوں. پیج نمبر جو ہے 35 ہے پاچا 35. 14 سبق چیپٹر ہے بس. سبق جو ہے 10 جو ہے 14. جی اچھا. یہ آ گیا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 14 سبق درس نمبر 14. اب تک 13 سبق ہو گئے ہیں. یہ 14واں سبق ہے. اس کو بغیر الف لام کے بولیے عربی میں تو درسن رابعن عشرہ. درسن رابعن عشرہ اور الف لام لگا کے بولیے الدرس الرابع عشرہ. الدرس الرابع عشرہ 14واں سبق. ابھی تک جو ہے مختلف جو ہے کیا بولنا چاہیے الفاظ مختلف قسم کے داخل کیے گئے ہیں مختلف سبق میں. اور ضمائر بھی کچھ ضمیریں بھی جو ہے اب تک کور ہوئے ہیں جیسا کہ انا انتا اور ہوا جو ہے کور ہوئے ہیں ضمیروں میں سے. اور یہ سبق خاص طور سے ضمیر مجرور متصل. اب دیکھیے آپ یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں دو قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں. ایک منفصل ضمیریں ہوتی ہیں اور ایک متصل. منفصل سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فصل ہے ضمیر جو ہے کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی جیسا کہ ابھی ہم جو ہے بیان کیے کہ پچھلے اسباق میں جیسا انا انتا اور ہوا کا استعمال ہوا ہے تو وہ کوئی کلمے سے اٹیچڈ نہیں رہتے. وہ ڈیٹیچ رہتے ہیں الگ علیحدہ رہتے ہیں. انا ولدن انتا ولدن میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھے تھے یعنی کہ اور کیفا ہوا وغیرہ اس قسم کے جو اب آپ جو ہے اعلیٰ حاصل قیاس یہ پورے 14 صیغے جو ہیں اس کے رہتے ہیں. منفصل ضمیروں کو میں ایک جو ہے خالی ایک آپ کو سنا دیتا ہوں کان میں رکھ کر ضرور ڈال دیں گے اور باقی کوئی تفصیلات میں جانا نہیں ہے. پہلا دور ہے ہمارا سرسری دور ہی رہے گا. تو یہ منفصل ضمیریں ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتم انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. یعنی 6 صیغے جو ہے تھرڈ پرسن کے اور 6 صیغے سیکنڈ پرسن کے اور 2 صیغے جو ہے فرسٹ پرسن کے. ویسی ہی وہ منفصل ضمیریں تھیں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رب ربو کا ربی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچڈ ہیں یہ پروناؤنس یعنی یہ ضمیریں جو ہے کلمے سے جڑی ہوئی ہیں متصل ہیں اسی لیے یہ متصل ضمیریں کہلائیں گی. اور یہ متصل ضمیروں کو بھی میں ایک گنا دیتا ہوں ایک بار. ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن اور
پھر جو ہے واحد میں متکلم کے لیے یا ہے، اور پھر جمع میں نا ہے، نون الف نا. تو یہ جو ہے متصل ضمیریں ہیں. میں یہ صفحہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ہم یہ کیا سبق پڑھ رہے ہیں پہلے ایک اندازہ قائم ہو جائے، پھر اس کا جو ہے ترجمہ وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے. ربہ ربکا ربی، عبدہ عبدکا عبدی، اسمہ اسمکا اسمی، جملکا فرسہ، کلبکا ببغائی، حدیقتکا فاکہتی، وردکا عصیصی، بیتی غرسہ، ربکا رسولہ، ایمانی صدیقہ عبدہ. میں یہ آگے کا سبق پھر جو ہے ابھی تھوڑی دیر سے ہم اس کے جب ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں گے، اس پہ کچھ بات چیت کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر آگے کا حصہ پڑھیں گے. دیکھیے ربن ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ یہ ضمیر لگائی گئی، ہو کی ضمیر، تو یہ ہو گیا ربہ. ربن کے ساتھ جو ہے کا کی ضمیر آ گئی تو ربو کا. ویسے ہی رب کے ساتھ جو ہے یہ جو وہ یا کی جو ضمیر ہے متکلم، یا متکلم، تو یہ ہو گیا ربی. مگر یہ ہم جو بولے آپ کو کہ یہ ضمیریں جو ہے مجرور متصل ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ ربہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروردگار. ربو کا تیرا پروردگار، ربی میرا پروردگار. تو یہ جو ہے ایک کچھ ریلیشن شپ، کچھ رشتہ، کچھ اضافت قائم ہو رہی ہے کہ اس کا، تیرا، میرا، یہ ضمیریں جو ہے لگانے سے یہ جو ہے اس کا جو ہے تعلق جو ہے معلوم ہو رہا ہے. تو گویا کہ یہ جو اسم ہے اس کے ساتھ جو ضمیر ہے، تو گویا کہ اسم جو ہے اور یہ ضمیر، ان دونوں کی جو یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب دراصل مضاف مضاف الیہ کی ہے، جو کہ ہم اس کی کوئی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ذرا سا سن لیجئے کہ یہ مضاف جو ہے رب ہو رہا ہے، اس کی طرف ہو کی ضمیر مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہے، ربہ، تو اس کا پروردگار. ربو کا تیرا پروردگار، ربی میرا پروردگار. اب اس کو ایسے ہی جو ہے پہلے ایک بار پڑھ لیں گے، پھر میں اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کروں گا. تو ربہ اس کا پروردگار، ربو کا تیرا پروردگار، ربی میرا پروردگار، عبدہ اس کا بندہ، عبد کا تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ، اسمہ اس کا نام، اسم کا تیرا نام، اسمی میرا نام. اب یہاں رک کے میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم بولے کہ مضاف اور مضاف الیہ، تو مضاف الیہ آپ کو معلوم ہے، جو لوگ جو ہے عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں اور اس کے تفصیلات میں گئے ہوئے ہیں، جیسا اویس پاشا یہاں پہ موجود ہیں، تو مضاف الیہ جو ہے وہ جو ہے اس کی حالت کیسی رہتی؟ مجرور حالت رہتی ہے. تو یہاں جو یہ ضمیریں لگی ہوئی ہیں وہ جو ہے مجرور ہیں اور پھر متصل ہیں، لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں کلمے سے. تو یہ ضمیریں جو ہے
متصل ضمائر متصلہ ہیں یہ، تو متصل ضمیریں ہیں، اور دراصل اس میں کیا ہے، یہ ربن اور اس کے ساتھ یہ آپ جو ہو بول رہے ہیں وہ ہو نہیں ہے، اس کی اصلی حالت کیا ہے، لہو ہے، ربن لہو ہے، ربہ کیا ہے، ربن لہو ہے، ربو کا کیا ہے، ربن لکا ہے، ربی کیا ہے، ربن لی ہے۔ تو یہ جو لام جر بولنا چاہیے اس کو، یعنی وہ لام جو کوئی اسم پہ لگا دیا جائے تو وہ اسم کو جر یعنی زیر دے دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پہ جو ہے اگر آپ لام جر لگا دیے تو للہ ہی ہو جاتا، اللہ جا کے اس پہ لام جر لگائے، لام زیر لی، تو لی اور اللہ دونوں کو ترکیب دیا آپس میں ملائے تو کیا ہو جائیں گا، للہ ہی ہو جائیں گا۔ ولد پہ لائیے، الولد پہ لام جر لائیے تو للولد ہی ہو جاتا، بنت پہ لائیے البنت پہ تو لام جر لائے تو للبنتی ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی تفصیل ہم کو اگر جانا نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں ہم تھوڑا سا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ دراصل لہو جو دکھ رہا ہے آپ کو، وہ لام اس میں جو ہے وہ لام جر ہے، لیکن پھر آپ بولیں گے کہ لام جر بول رہے ہیں اور پھر اس کو لہو پڑھ رہے ہیں، تو جی ہاں، وہ دراصل ہونا چاہیے تھا لی ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو کر دیا گیا ہے، نحویوں نے اس کو لہو کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر بھی جو ہے ضمہ اور کسرہ بار گزرتے ہیں زبان پر، آپ دیکھیے او کی آواز اور ای کی آواز زیادہ بار گزرتی ہے زبان پر، مگر کی آواز جو ہے، فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہے، تو وہ اخف الحرکات جو ہے اس کا استعمال ہو جاتا ہے جب بھی زبان پہ اب لی ہی بولنا جو ہے، اور لی کا جو ہے لی اور کاف سے پہلے لی لگا دی لام جر، تو لی کا جا کے لی کی، اور کچھ ایسا کچھ ہونا جو ہے ممکن نہیں تھا، اور بہت سارے کنفیوژنس اور بڑھ جا سکتے تھے۔ تو اس سے بچانے کے لیے اور زبان پہ بار جو گزرتے ہیں ضمہ اور کسرہ، تو اخف الحرکات یہاں پہ آڑے آ جاتے ہیں، یعنی کہ اخف الحرکات بولے تو خفیف حرکتوں میں کی خفیف ترین حرکت بولے تو کیا ہے، وہ فتحہ ہے، تو فتحہ کا سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ کوئی اور ہندی کی چندی کر کے اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کریں گے ہم، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کو اگر ہم توڑ کے پڑھے، اگر ابھی یہ 3 لائنز میں پڑھا تھا، 3 سطر شروع کے، تو ربہ کیا ہے، وہ ربن لہو ہے، ٹھیک ہے، ربو کا کیا ہے، ربن لکا ہے، اور ربی کیا ہے، ربن لی ہے۔ ویسی عبدہ کیا ہے، عبدن لکا، عبدو کا کیا ہے، عبدہ کیا ہے، عبدن لہو ہے، عبدو کا کیا ہے، عبدن لکا، عبدی کیا ہے، عبدن لی، اسمہ کیا ہے، اسمن لہو، اسم کا کیا ہے، اسمن لکا، اسمی کیا ہے، اسمن لی۔ تو ایک بار ہم جو ہے اس کو جو ہے یہ پورا جو ہے بغیر اس کو توڑے کے، جیسا یہ سبق میں لکھا ہوا ہے پہلے ویسے ہی پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر مشق کے طور پہ ہم آپ سے بولیں گے کہ بھئی آپ ذرا توڑ کے لام جر کے ساتھ اس کو پڑھ کے بتائیے۔ تو بغیر جو ہے لام جر کے اس کو جیسا لکھا ہوا ہے ویسے پڑھ لیتے ہیں، ربہ
اس کا پروردگار، رب کا تیرا پروردگار، ربی میرا پروردگار، عبدہو اس کا بندہ، عبد کا تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ، اسمہ اس کا نام، اسم کا تیرا نام، اسمی میرا نام۔ اب عادل پاشا آپ سے شروعات کرتے ہوئے آپ جو ہے ایک ایک کو ڈائریکٹ کریے پاشا۔ جی بھائی یہ ضرور۔ ربہو کو توڑ کے آپ لام جر کے ساتھ پڑھ کے بتائیے۔ جی ربہو رب دراصل کیا ہے؟ رب لہو، بہت عمدہ۔ اور پاشا آپ ایک ایک کا نام پکارتے جائیے، انہوں پڑھتے جائیں گے۔ ربو جی کا کو توڑ کے بتائیے۔ حبیب میاں بسم اللہ۔ رب لکا، بہت عمدہ، معنی بولیے صاحب۔ اس کا رب، نہیں، تیرا رب تیرا رب، جی جی۔ یا تیرا پروردگار۔ جی عادل پاشا اور شجا کون کون بھائی ہے آپ ذرا؟ جی ربی کو توڑ کے بتائیے لام جر کے ساتھ۔ رب لکا، رب رب ربن لی۔ لی، اچھا، ہاں، رب لی، یعنی میرا پروردگار۔ جی بھائی، بھائی جان اور آپ کون؟ ایک بار آپ جو ہے پھر سے بتا دیجئے۔ میں کر دوں پہلے ایک بار، اس کے بعد جی ہاں ریپیٹ بھائی آپ جان، لوگ کر دیں۔ یہ جی اچھی ہاں بات۔ بھائی۔ ربہو دراصل کیا ہے؟ ربن لہو، معنی کیا ہے؟ اس کا پروردگار۔ ربو کا ربن لکا، معنی کیا ہے؟ تیرا پروردگار۔ ربی کیا ہے؟ ربن لی، معنی کیا ہے؟ میرا پروردگار۔ عبدہو کیا ہے؟ عبد لہو، اس کا بندہ۔ عبد کا عبد لکا، تیرا بندہ۔ عبدی عبد لی، میرا بندہ۔ اسمہ اسم لہو، اس کا نام۔ اسم کا اسم لکا، تیرا نام۔ اسمی اسم لی، میرا نام۔ آپ لوگ کنٹینیو کریے، یعنی اسی کو ریپیٹ کیجئے پر۔ جی بھائی رابعہ بولو۔ عبد ربہو، لہو، ربہو سے شروع کریے، شروع سے۔ رب First، لہو، بہت عمدہ، جی رب لکا۔ بہت عمدہ، حبیب رب لی، بہت عمدہ، شجا بھائی عبد لہو، بہت عمدہ، کون ہے؟ خدیجہ ماں عبد لکا، بہت عمدہ، ابو بکر عبد لی، بہت عمدہ، باسوان۔ عافیہ ماں اسمہو کو بولیے، توڑ عافیہ کے ماں بتائیے۔ آفیامہ اسمہو کو توڑ کے بتائیے۔ آن لائن ہے نہیں معلوم، کوئی اور اچھا، اگر والنٹیئر کرنا چاہیں تو۔ یہ اسم لہو، اس کا بہت نام۔ عمدہ، اسم لہو، بہت اچھا اچھے۔ حنیامہ بھی ہیں؟ جی نہیں، ہم اسم، اچھا، اسم کا اور بھی اچھا ہیں سعد اسم بھائی وغیرہ کوئی؟ محمدی بھی ہے، اسم محمدی لکا اگر آپ بھائی جان، جی جی، بسم جی اللہ۔ اسم بہت خوب، لکا، جی محمدی ہے بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ اور اسم اسمی، لی، بہت اچھے۔ تو ربن کے معنی پروردگار، عبدن کے معنی بندہ، اسمن کے معنی نام۔ اچھی بات ہے۔ پھر میں یہ جو ہے توڑ کے یہ اور
4 لائنز اور ہیں دیکھیے، اس کو بھی آگے کے یہ جو جمالکا سے شروع ہو رہا اور ختم ہو رہا عبدہو پہ، وہاں تک میں پھر سے اس کو توڑ کے پڑھتا ہوں، پھر آپ لوگ پڑھیے بھی اور ترجمہ بھی کیجیے۔ جمالکا، جملن لکا، تیرا اونٹ، فرسہو، فرسن لہو، اس کا گھوڑا، کلبکا، کلبن لکا، تیرا کتا، ببغائی، ببغاؤ لی، میرا طوطا، حدیقتک، حدیقتن لکا، تیرا باغ، فاکہتی، فاکہتن لی، میرا میوہ، وردکا، وردن لکا، تیرا گلاب، عصیصی، عصیصن لی، میرا کنڈا، بیتی، بیتن لی، میرا گھر، غرسہو، غرسن لہو، اس کا پودا، ربکا، ربن لکا، تیرا پروردگار، رسولہ، رسول لہو، اس کا رسول یا اس کا پیغمبر، ایمانی، ایمان لی، میرا ایمان، صدیقہ، صدیق لہو، اس کا دوست، عبدہ، عبد لہو، اس کا بندہ یا اس کا غلام۔ آپ لوگ پھر جملکا سے یا عبدہ تک پڑھیے، اس کو توڑ کے بتائیے، مشق تاکہ ہو سکے، اور آپ کو معنی بھی جو ہے بتانا ہے تاکہ آپ کی یادداشت میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں۔ پھر سے حبیب بھائی۔ جملکا، جملن لکا، اس کا اونٹ، تیرا تیرا اونٹ، جی رابعہ۔ خیر فرس، فرسن لہو، بہت اچھے، اس کا چوا، اس کا گھوڑا، گھوڑا، فرسہو ہے نا، تو یہ اس کا گھوڑا، فرسن لہو، اس کا گھوڑا۔ جی، کلب کلبک کا کون سا؟ کلب لہو، لکا، لگا لا حول ولا قوة، کلبک کلب لکا، تیرا بہت اچھا، کتا، چلیے بہت عمدہ۔ ببغائی، ببغاؤ لی، ہاں ببغاء، بالکل صحیح۔ یہ ببغاؤن ہے یا ببغاؤ ہے؟ ببغاؤ ہے، جی، یہ جو لی، ہے خاص وزن فعل ہے، فعلاؤ کے وزن پہ آ رہا ہے تو ببغاؤ ہوتا ہے، اس لیے اس پہ جو ہے تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ببغاؤ لی، ببغائی، میرا طوطا۔ آفیما نیکسٹ، آپ اویلیبل ہیں؟ عافیہ میں حدیقت کا، اچھا ابو بھائی آپ بول رہی حدیقت کا، حدیقۃ لک، بہت اچھا، حدیقۃ حدیقت، ویری گڈ۔ حدیقتن کس کو بولتے ہیں بھائی؟ باغ کو بولتے ہیں، تو حدیقۃ لکا، تو یہ ہوا حدیقت کا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ تیرا باغ، تیرا باغ، یور ہادیہ گارڈن۔ چلیے ہادیہ، فاکہتی، فاکہتن لی، بہت میرا بہت فروٹس، فروٹ، میوہ، میرا میوہ، میوہ، جی، ورد کا، مظفر بھائی۔ وردن لکا، آپ کا پھول، کیا ہے ورد، کیا بولتے، گلگام ہے اردو میں، گلاب، 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 آپ کا گلاب۔ تیرا گلاب، آپ اردو کے شجرا بھائی، لحاظ سے بول رہے ہیں، بول سکتے ہیں۔ عصیصی،
سعید اسیسن، بھائی جی اسیسن مطلب اسیسن کنڈا ہے پشا، پاٹ. اسیسی تو آپ بتائیے توڑ کے. اسیسن لی، بہت اچھے. تو اسیسی میرا کے معنی کیا ہوئے؟ میرا کو- کنڈا، مائی پاٹ. میرا چلیے نیکسٹ بیتی. محمد جی. بیت لی، بیدن لی، میرا گھر. بہت اچھے. غرسو نیکسٹ. اور کوئی بھی غرسن نہیں. لہو، بہت غرض کے اچھے. معنی بھول گیا. پودا پشا، پلانٹ. جی اس کا پودا. بہت اچھے. ربو کا. رب لکا، تیرا رب. بہت اچھے. رسول ہو. رسول لہو، اس کا پیغمبر. اس پیغمبر. کا رسول. جی. ایمانی. ایمان لی، میرا بہت ایمان. بہت زبردست. صدیق ہو. صدیق لہو، ویری گڈ. مانا اس بولیے. کا اس کا دوست. اس کا دوست. عبدو ہو. عبد لہو، اس کا بہت بندہ. اس کا بندہ یا اس کا غلام. اب دیکھیے آپ، یہاں سے میں عربی کا جتنا بھی حصہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں سبق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہے، اگر توڑ کے پڑھے تو ماں اور اسم کا ہے، اور ملا دیے تو اس کو مسمک، مسمکا. اسمی حمید، کیف حالک، حالی طیب. اور من ربک، ربی اور اللہ ملا کے پڑھے تو ربی اللہ. محمد رسول، نعم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہو عبدہ، نعم هو عبدہ ورسولہ. الاسلام دینی وهذا الدین سہل. اب یہاں غور کرنے کا ہے، یہ واپس پھر ادھر ہی آئیے. ما اسم کا، تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو وصلن حمزہ اسم کا، اسم کا میں جو حمزہ ہے اسم کا وہ ساقط ہو جاتا ہے وصلن. وصلن ساقط ہوتا ہے، یعنی ملا کے پڑھنے میں یہ جو اسمن کا لفظ ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ پہلا حرف وہ ساقط ہو جاتا ہے. وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ماں اسم کا نہیں پڑھیں گے، آپ ملا کے پڑھیں گے تو مسم کا. تو ماں تو جو ہے معنی کیا ہے؟ اسم کا تیرا نام. تو مسم کا تیرا نام کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں اسمی یعنی میرا نام، حمید، حمید ہے. اسمی حمید، میرا نام حمید ہے. کیفا حالو کا، کیفا آپ کو معلوم ہے کیسا، تو کیفا حالو کا، حالو کا ہے نا تیرا حال. تو یہ حالو کا اور بالو کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ عرب جو ہے ملاقات میں پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، پوچھنے کے واسطے یہ الفاظ استعمال کرتے. تو کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ مزاج کیسے ہیں، جیسا ہم بولتے ہیں. کیفا حالو کا، تیرا کیسا حال ہے. حالی طیب، میرا حال ٹھیک ہے. من ربو کا، من کون، ربو کا تیرا پروردگار. من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے. تو ربی اور اللہ دونوں کو ملا دیے تو ربی اللہ. ربی میرا پروردگار، اللہ اللہ ہے. ربی اللہ میرا پروردگار اللہ ہے. محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر ہیں؟ تو جواب مل رہا ہے نعم، ہاں، محمد رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اہو عبدہ، یا حل جو ہے اب تک ہم جو ہے انٹراگیٹیوز میں دیکھے ہیں، پچھلے اسباق میں بھی حل اور جو ہے آئے ہیں، تو یہ سوالیہ جو ہے نشانات کے طور پہ اور حل استعمال ہو رہے ہیں، اب تک ہم کیے ہیں، ہم کو اس کی عادت بھی ہو گئی ہے۔ اہو عبدہ، کیا وہ اس کے بندے ہیں؟ نعم هو عبدہ ورسولہ، نعم، ہاں، هو عبدہ، وہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر ہیں۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، دینی تو کیا ہے؟ دین لی، دینی میرا دین، میرا مذہب، تو الاسلام دینی، اسلام میرا مذہب ہے، اسلام میرا دین ہے، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں بھی درست۔ وَهَذَا الدِّينُ سَهْلٌ، اور یہ مذہب آسان ہے۔ اب جناب یہاں پر دو سیشنز جو ہے اس کے سبق میں باقی ہیں، جو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہے اسئلہ کویسچنز، اور ایک ہے ترجمہ کرو ٹرانسلیشن، دو چیزیں ہیں۔ آپ کو ایک جنرل رول بتایا گیا ہے، ہمیشہ ایک کان میں رکعت ڈالی جاتی ہے کہ جو ہے جیسا تین یعنی سے حرفی جو لفظ ہوتے ہیں، جیسا کہ اسمن ہے تو اس کی جمع اسماء ہوتی ہے، یعنی فعلن کے وزن پہ کوئی چیز ہے تو اس کی جمع افعال کے وزن پہ آتی ہے۔ یہ تین حرفی الفاظ کا ایسا معاملہ ہے۔ اب سؤال ایک لفظ ہے، معنی سوال، ہم جو اردو میں سوال جو بولتے ہیں وہ دراصل عربی سے آیا ہے، تو وہ دراصل ہے کیا؟ وہ سؤال ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین، حمزہ، الف، لام، تین جو ہے چار جو ہے حرف پر مشتمل ہے یہ لفظ، تو چار حرفی لفظوں کی جمع یعنی فعال کے وزن پہ کوئی چیز ہے، کوئی لفظ ہے، تو اس کی جمع کیا، کون سے وزن پہ آئے گی؟ ایک عام طور پہ، کوئی ضروری نہیں ہے مگر ایک عام وزن کیا ہے اس کا؟ فعال کی جمع افعلۃ کے وزن پر آتی ہے، اس لیے سؤال کی جمع بسم اللہ، تو فعال کی جمع افعلۃ کے وزن پر، تو علی ھذا القیاس۔ اسی طرح سؤال کی جمع اسئلۃ، سوال تو ایک سوال ہے، اسئلۃ کئی سوالات، تو سوال تو سوال ہوا، اسئلۃ سوالات ہوا، گویا کہ ویسی جواب اجوبۃ، تو جواب تو جواب ہے، اجوبۃ تو جوابات، ویسی جو ہے طعام تو کھانا ہوا، اطعمۃ تو کئی کھانے ہو گئے، اعلیٰ ھذا القیاس۔ اسی طرح بہت سارے، فؤاد ایک دل ہوا، افئدۃ کئی دل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ ھذا القیاس، ایسی ہی تھوڑا سا کان میں رکعت ڈال کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو ہے اسئلہ میں پہلا سوال ہے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ بولیے میرا پروردگار اللہ ہے۔ ربی اللہ۔ ربی اللہ، بہت اچھے، ربی میں اللہ، اللہ ربی بھی بول سکتے ہیں کیا؟ بالکل بول سکتے، پش جی غلط نہیں ہے۔ انت عبدہ،
کیا تو اس کا بندہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے تو نام بولنا ہے، نام انا عبدہ، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو بولیے میرا دین اسلام ہے. الاسلام دینی. بہت عمدہ. الاسلام دینی، اور دینی کے بعد اسلام کو لائیے، دینی اسلام. دینی اسلام. دینی اسلام. جی. کیا فرق پڑا پاشا؟ شروع میں آپ لائے تو آپ الف لام لگائے، مبتدا جب بنائے اس کو آپ، تو آپ بولے الاسلام دینی، اور آپ جب اس کو خبر بنا کی جگہ پہ رکھ دیے تو خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی، واحد ہوتی. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے چلنا ہے، تو آپ کیا بولے؟ دینی اسلام. دینی الاسلام بول سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ دینی کو آپ جو ہے، یہ جو جار مجرور ہے دینی، اس کو آپ جو ہے مبتدا کر دیے، تو اب خبر جو رہیں گی وہ جو ہے مفرد رہے گی. تو دینی اسلام اور الاسلام دینی. من رسول کا، تیرے رسول کون ہے؟ محمد. بولیے من رسول کا، تیرے رسول کون ہے؟ میرے محمد رسول. رسولی. محمد رسول ہاں، اللہ. میرے رسول محمد ہے. محمد رسول. رسول یا رسولی، محمد دونوں بھی صحیح. ما اسمہ، دیکھیے آپ پھر پوچھ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، نام گرامی، نام نامی، اسم گرامی کیا ہے؟ تو بولیے ان کا نام محمد ہے. اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ. اور ربک غافل، کیا تیرا پروردگار غافل ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، میرا پروردگار عالم ہے، غافل نہیں. لیسا کا استعمال کرتے ہوئے آخر میں آپ لا بولیے لا لا. لیس ربی بغافل. آپ پہلے بولیے لا، نہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد میرا پروردگار عالم ہے. لا ربی ربی کیا ہے؟ عالم ربی عالم لیس لیس بغافل. بغافل. حل دینوں کا باطل، کیا تیرا مذہب باطل ہے؟ لا نہیں، میرا دینی حق لیس دینی حق لباطل. لیس بباطل. بہت عمدہ پش، بہت عمدہ. لا دینی حق لیس بباطل، بہت عمدہ. اب آ جائیے، ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن پہ آئیے. اس کا گھر، اس کا گھر کے لیے کیا بولیں گے بھائی؟ بیتہ. بہت اچھے. اس کا گھوڑا، فرسہ فرسہ. فرسہ، برابر. اس کا دوست، صدیقہ. صدیقہ. صدیقہ، صدیقہ. اب اس کو ذرا سا توڑ کے کوئی ایک اس کو بتا دیجئے، جیسا کہ صدیقہ کیا ہے دراصل؟ صدیق. صدیق صدیق لہو. لہو، تو وہ ہوا صدیقہ، اس کا دوست. اچھا، میرا پالنے والا، ربی. پرورش کرنے والا، پالنے والا یعنی رب. جی، ربی، بے شک. تو دراصل کیا ہے؟ رب لی. میرا گلاب، وردی بہت اچھے. میرا ورد کنڈا، لی. بہت اچھے، بہت اچھے، ویری گڈ. میرا کنڈا، عصیسی عصیسی، عصیس لی، عصیسی. تیرا طوطا، ببغاء کا. ببغاء. ببغاؤ کا، برابر. ببغاؤ کا، ببغاؤ لکا، ببغاؤ کا. تیرا باغ،
حدیقت حدیقتک حدیقتو کا کا حدیقت کا حدیقتو کا حدیقتن لکا ہے حدیقتو کا تیرا باغ تیرا پودا غرسک غرس کا بہت اچھے تمہارا دین تمہارا سے مراد یہاں جمع نہیں ہے وہی واحد ہے کا لگانا ہے تمہارا دین دینوں دینوں کا کا تمہارا دین کیا ہے ما دینوں کا کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حل رسول رسولوں کا حل رسول کا محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم بہت عمدہ اللہ صلی وسلم علی نبی محمد. میرا رب مہربان ہے میرا رب ربی بولیے رحیم ربی ربی رحیم بہت عمدہ میرا گھر آپ کا گھر ہے میرا گھر بیتی بیتک بیتی بیتو کا بہت اچھے میرے باغ میں میوہ ہے میرے باغ میں پہلے آپ میرا فی باغ تو بولیے فی ہاں حدیقتی فی حدیقتی بولیے میوے کے فاکہۃ لیے کیا بولیں بہت اچھے فی حدیقتی فاکہۃ دیکھیے پاشا یہاں پر خبر کی جگہ لائے ہیں دوسرے مقام پہ لا دیے ہیں مبتدا اور خبر تو جو ہے فرد واحد رکھے ہیں فی حدیقتی فاکہۃ بولے اگر آپ اسی کو مبتدا کی جگہ پہ لا دیے تو جملہ اسی سے شروع کرے تو فاکہۃ کیا فاکہۃ الفاکہۃ 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 فی حدیقتی فی فی حدیقت حدیقت فی حدیقت مضاف پہ الف لام نہیں آئیں گا پشا تو وہ فل نہیں بلکہ فی حدیقت بھی اور پھول بھی فاکہۃ کے ساتھ وزہر اور ایضا پھول ایضا وزہر ایضا ہے وہ تمہارے والد کیسے ہیں یعنی تیرے واحد ہی ہے ابھی جمع شروع نہیں ہوا سبق میں جی تمہارے والد کیسے ہیں کیفا کیف حال والدک کیف حال والدی کا ٹھیک ہے اور کہاں ہیں وہ وأین اینا ہوا وہ اینا ہوا بہت اچھا محمدان ایک ڈاؤٹ ہے آپ جی بھائی ابھی فرمائے وہ فاقہ مبتدا کی جگہ پہ اور خبر کی جگہ پہ تو جی دونوں جو کنسٹرکشنس ہیں ان لوگوں میں معنی میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے اچھا مانا کہ فی الوقت ہم مطلب اس میں نہیں جا رہے تفصیل میں جی اچھا مانا تو جو ہے وہ وسعت بڑھ جاتی ہے آپ کے الگ الگ معنی جو ہے اس میں معنی میں تبدیلی یقیناً آتی ہے اس کے تفصیلات میں تو اپن جی اچھی ابھی بات سے نہیں جائیں گے جی اچھا مناسب موقع نہیں ہے جی اچھی بات تو اپن کہاں تھے پشا تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں ہو گیا اس کے بعد تمہارا پالنے والا کون ہے من من ربک من ربو کا بہت عمدہ میرا پالنے والا اللہ ہے ربی میں اللہ ربی اللہ بہت اچھے وہ تمہارا بھی رب ہے وہو وہ ربک رب ایضا کا ایضاً بہت اچھے پھر کیا بول رہے ہیں یہ میرا ایمان ہے هذا ایمانی ہذا ایمانی اسلام میرا دین ہے اسلام اب آپ پہلے مقام پہ الاسلام لا دیجیے الاسلام
میرا دین دینی دینی دینی، اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، اور وہ حق ہے باطل نہیں، اور وہ وہو وہو حق حق ہے، وہ حق، اور وہ حق ہے لیس باطل نہیں، بباطل لا لیس بباطل۔ اچھا لیس لا باطل نہیں سنا ہوں، جی لا باطل نہیں بول سکتے۔ جی ہاں جی، لا کا تو استعمال شروع میں ہی ہو گیا، اب لیسا کی مشق کرانا مقصد ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہو حق لا باطل میں بھی چھپا کے صحیح رکھا، ہے۔ آپ نہیں مل سکتے ہو۔ مسیح بھابھی آ گئے تو ایک جو ہے زلزلہ گھر میں آ گیا ہے، بہت چلے گھر ہلے۔ جی پاشا کیا فرمائیں؟ جی وہی وہو حق لا باطل بھی بولنا درست ہے، وَهُوَ حَقٌّ وہی۔ لَا بَاطِلٌ وَهُوَ حَقٌّ لَيْسَ بِبَاطِلٍ۔ جی اچھا، یہ سبق تمام ہوا الحمدللہ، اور جو ہے مفتاح پہ آ رہے ہیں ہم لوگ۔ محمدن ایک اور ایک سوال آپ ہاں فرمائیں۔ فرمائیے پاشا۔ رب ما دینوں کا، تو آپ کا دین کیا ہے اور تمہارا دین کیا ہے، میں بولنا میں کیا فرق ہے اردو میں؟ جی وہ اردو میں تو جو ہے ہم یعنی تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے ہوتا ہے اس میں، ہم جو ہے واحد کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اچھی زبان بولے ایسا ہوتا ہے وہ بول کے، مگر وہاں پہ جو ہے اگر آپ کو لے لیے تو جو ہے جمع کے سینس میں اگر لے لیے تو پھر جمع کا بھی سبق شروع نہیں ہوا، تو وہ اس لحاظ سے میں توجہ دلا رہا تھا، وہ کوئی خاص اچھا جی، ویسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ اردو کے لحاظ سے مطلب بعد میں شروع ہوا یہ کہ آپ کا مطلب ایک عزت کے طور پر استعمال کرنا، جی ہاں، یا شروع عزت سے ہے وہ؟ عزت کے طور پہ، جی ہاں جی ہاں بالکل۔ جی جان یہ پالنے والے کا جو لفظ ہے وہ عربی جی میں رب ہی ہے یا کوئی اور لفظ بھی ہے اس کے لیے؟ پالنے پوسنے والا، پرورش کرنے والا، اس کے لیے رب تو ہے پاشا ہمارے اویس پاشا، اور کچھ میرے کو تو میرا ذہن حاضر نہیں ہے بالکل، پاشا کو کچھ اور جی ذہن میں آ رہا تو بتائیے۔ جی پالنے کا تو بیسٹ رب ہی ہے شاید میرے خیال سے، رزاق بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا الگ معنی ہو جائے گا۔ جی ہاں آ گیا، ابھی آئے جی۔ میرے پاس مفتاح القرآن نہیں ہے، کوئی شیئر کر دیئے، میں اس کو واٹس ایپ پہ ایک بار پھر تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ ویسے وہ 21 میں، آئیڈیا شیئر کرے تھے آج جو پیج جو ہے ہاں مفتاح ہاں ان جی کا پڑھنا جی ہے، اچھا ہے۔ شیئر کرے تھے گروپ پہ۔ یہ مفتاح کی جو اوریجنل کتاب ہے اس میں 21واں صفحہ ہے، عادل پاشا اس کو انگریزی کا وہ ڈالے ہیں، دیکھیے ہاں یہ آ گیا نا اسکرین پہ جی۔ تو یہ ہم کو دعائے نماز جنازہ برائے بالغ پڑھنے کا ہے، ہم جو ہے ہو سکا تو بالغ اور لڑکا اور لڑکی، یہ تمام 3 قسم کی جو دعائیں ہیں نا جنازوں کی، وہ پڑھ ہی لیں گے اللہ چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالغ کے لیے جو دعائے نماز جنازہ ہے، بالغ یعنی یہ بڑوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہوں کہ عورت، ان لوگوں کے لیے یہ دعا ہے۔
हम जो नमाज माफी चाहते हैं, जनाजे की नमाज में पढ़ते हैं, इसको एट ए स्ट्रेच पहले पढ़ देता हूँ। हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ हम पढ़ते हैं। माना क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फिर, बख्शिश फरमा दे, ढाक दे, अपनी रहमत में ढाक ले, लिहय्यिना, हमारे जिंदों को, हमें जो जिंदा है उन लोगों को भी, व मय्यितिना, जो जिनको मौत आ गई है, हमें के जो मय्यित हैं, जो वफात पा गए, उनको भी, हम सबको क्या कर तू ढाक ले अपनी रहमत में, हमारी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हम में के जिंदों की और मुर्दों की सबकी बख्शिश फरमा, व शाहिदिना व गायबिना, यानी हम में जो मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है आलम शहादत में, या हम में इस वक्त पूरे जो हैं वो व गायबिना, और हमें इस वक्त हमारे दरमियान जो नहीं हैं, गायब हैं, वो उन सब की बख्शिश फरमा। व सगीरिना, और हमें के छोटों की, व कबीरिना, और हमें के बड़ों की, इन सब की बख्शिश फरमा। व ज़करिना, और हमें के मर्द जो हैं उनकी बख्शिश फरमा। व उनसाना, और हमें की जो औरतें हैं, हम उन सब की बख्शिश फरमा। तो अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ये एट ए स्ट्रेच पढ़े तो उसका सही आपको अंदाजा होता कि ऐ अल्लाह, हम में के जिंदों और मुर्दों, शाहिद व गायब, यानी जो मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं, और सगीर और कबीर, यानी छोटे और बड़े, और ज़कर और उनसा, यानी हम में के मर्द और औरत, हम सब की इन सब की बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मन अहयैतहु मिन्ना, के हम में से जिनको भी तू हयात अता फरमाए, जिंदा रखे, तो फ़अहयिही, तो उसको हयात दे, उसको जिंदा रख, अलल इस्लाम, इस्लाम पर जिंदगी उसको अता फरमा, इस्लाम वाली जिंदगी, इस्लाम पर हयात पे कायम रख, इस्लाम पर के साथ। पमन तवफ़ैतहु मिन्ना, और हम में से तू जिनको भी वफात दे, तो जो है फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, तो उसको ईमान पर वफात दे, ईमान पे उसका खातिमा फरमा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआए जनाजा, ये जो है बालिग लड़के के लिए, तो इसका जो है मैं एट ए स्ट्रेच इसको पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फरतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुखरन वजअल्हु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़अन। और ज़रा सा जो है ये यहाँ मुज़क्कर के सेगों के साथ ये जो है बालिग लड़के के लिए है, वैसी दुआए जनाजा बराए बालिग लड़की जो है ये ज़रा सा उसमें जो है मुअन्नस के सेगों के साथ वही दुआ रहेगी। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़अतन। माना भी मिलते जुलते रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलहु लना, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलहु,
اس کو بنا دے لنا ہمارے لیے. تو یہاں پر جو ہے یہ لڑکے کے لیے یہ کنسٹرکشن ہے، اور لڑکی کے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعلہا لنا، اجعلہ لنا، اجعلہا لنا، اتنا ہی فرق آئیں گا. تو معنی وہی رہیں گے کہ اللہم اجعلہ لنا، اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے بنا دے. اور یہاں پر لڑکی کے لیے اگر نماز جنازہ دعائے نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اللہم اجعلہا لنا، اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے لیے بنا دے. فرطن یعنی آگے جانے والا، اور یہاں پر بھی فرطن ہے لڑکی کے لیے بھی. تو جنت میں بہشت میں آگے جانے والا ہمارے حق میں بنا دے، کیونکہ ہم سے پہلے وہ گزر گئے ہیں، یہ بچے جو بھی گزرے ہیں تو اس کے لحاظ سے بول رہے ہیں. وَاجْعَلْهُ لَنَا، اور یہاں پر وَاجْعَلْهَا لَنَا رہیں گا اجرن و ذخرن. تو اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو اجعلہ لنا جب بولیں گے تو یہ لڑکے کے لیے رہے گا، اور اجعلہا لنا جب بولیں گے تو وہ لڑکی کے لیے رہے گا. اجرن تو بڑا اجر، اچھا بدلہ اس کو بنا دے اس لڑکے کو یا لڑکی کو. وذخرن، اور ذخیرہ اور توشہ بنا دے ہمارے لیے، آخرت کا توشہ بنا دے کے معنی میں. وَاجْعَلْهُ لَنَا، یا ادھر جو لڑکی کے لیے الفاظ رہیں گے وَاجْعَلْهَا لَنَا. تو وَاجْعَلْهُ لَنَا، اور اس لڑکے کو ہمارے حق میں بنا دے. اور جب آپ یہ بولیں گے وَاجْعَلْهَا لَنَا تو اس لڑکی کو ہمارے حق میں بنا دے. کیا بنا دے؟ شافعن، لڑکے کے واسطے لفظ شافعن رہے گا کہ سفارش کرنے والا، ہمارا سفارش کنہ بنا دے، ہماری بخشش کے لیے جو سفارش کرے ویسا اس کو بنا دے. اور لڑکی کے لیے شافعن کا لفظ جو لڑکے کے لیے تھا، یہاں پہ لڑکی کے لیے اجعلہا لنا شافعتن، تو اس کو سفارش کرنے والی بنا دے ہمارے لیے. اور یہ لڑکے کے لیے آخری میں شافعن کے ساتھ مشفعن، اور یہ لڑکی کے لیے شافعتن کے ساتھ مشفعتن. شافعن سفارش کنہ، سفارش کرنے والا، مشفعن اور جس کی شفاعت قبول ہو ایسا بنا دے. شافعتن سفارش کرنے والی بنا دے اس کو لڑکی کو، اور مشفعتن اور ایسی بنا دے کہ جس کی سفارش قبول ہو ایسی بنا دے. تو میں اس کو ایک بار لڑکے کے لیے جو دعا ہے وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر ایک بار لڑکی کے لیے جو دعا ہے اس کا پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں. ایٹ اے اسٹریچ لڑکے کے لیے جو نماز جنازہ میں ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے جو ہے آگے جانے والا، یعنی بہشت میں جنت میں آگے جانے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر جو ہے بدلہ بنا دے، اور توشہ اور ذخیرہ بنا دے ہمارے لیے، کل کے لیے آخرت کا توشہ ہمارے حق میں بنا دے. وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور اس لڑکے کو اے اللہ ہمارا سفارش کنہ بنا دے، اور اس کو ایسا بنا دے کہ اس کی سفارش قبول تیرے دربار میں ہو، ایسا اس کو بنا. ویسی لڑکی کے لیے جو دعا ہے نماز جنازہ، دعائے نماز جنازہ برائے بالغ لڑکی، اللہم اجعلہا لنا فرطن واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتن ومشفعتن. اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے حق میں آگے جانے والی، یعنی بہشت میں جنت میں آگے جانے والی بنا دے، اس کو خود بھی جنتی بنا. وجعلہا لنا،
اور ہمارے حق میں اس کو بنا دے اجرن اچھا بدلہ یعنی کل کے دن وزخرن اور توشہ آخرت کا توشہ اور اچھا بدلہ ہمارے حق میں بنا دے وجعلھا لنا اور اس لڑکی کو ہمارے حق میں بنا دے شافیۃً سفارش کنا سفارش کرنے والی ہمارے حق میں بنا دے ومشفعاً اور اس کی سفارش قبول بھی ہو ایسا اس کو بنا دے. اب آگے سے جو ہے وہ دعائیں ہیں تو یہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم پڑھ سکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ.